تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے روزہ تمہارے اوپر اس لیے فرض کیا تاکہ تمہارا نفس مغلوب ہو جائے۔ ہمارا وجود جو ہے دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک ہے وجود حیوانی اور ایک ہے وجود روحانی۔ ہم صرف حیوان نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جز ہمارے وجود کا وہ وجود روحانی ہے۔ تو ایک جز ہمارے وجود کا وجود حیوانی ہے، حیوانی تقاضے، یہ جتنے بھی غلط قسم کے تقاضے خواہشات پیدا ہوتی ہیں یہ اسی وجود حیوانی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور اللہ پاک نے روزہ فرض کیا یا اس کے علاوہ جتنے بھی احکام ہم پر فرض کیے، تمام احکام سے مقصود یہ ہے کہ انسان کا وجود حیوانی مغلوب ہو جائے اور وجود روحانی غالب آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر اس نے توبہ نہیں کی تو دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر وہ نقطے بڑھتے رہتے ہیں حتیٰ کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو حلال اور حرام کے درمیان امتیاز نہیں رہتا، جائز اور ناجائز کے درمیان امتیاز کی صفت انسان کو بیٹھتا ہے۔ اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کا وجود حیوانی وجود روحانی پر مکمل غالب آ جاتا ہے، جس وجہ سے انسان حلال اور حرام کے درمیان امتیاز کرنا کھو دیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے نماز فرض کی، روزہ فرض کیا، حج فرض کیا، جتنی بھی عبادات ہمارے اوپر فرض کی ہیں اس لیے فرض کی ہیں کہ ہمارا وجود حیوانی، ہمارا نفس جو ہے حیوانی تقاضے، نفس ہمارا کچل دیا جائے۔ پھر ایک تو یہ ہے کہ بالکل ہی دنیا سے الگ تھلگ ہو جانا، وہ اسلام کے اندر نہیں ہے، رہبانیت۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی پاک علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ وہ روزانہ روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں۔ غالباً ان کی بیوی نے شکایت لگائی کہ انہیں تو بس عبادت کی ہی پڑی ہے، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، نفلوں میں کھڑے رہتے ہیں، بیوی بچوں کا احساس تک نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ آپ کے متعلق یہ خبر دی گئی ہے کہ آپ دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے رہتے ہیں۔ تو عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان لنفسک علیک حقا، ان لزوجک علیک حقا، ان لزورک علیک حقا۔ آپ نے فرمایا تیری جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، ان لزورک علیک حقا، اور تیرے ہاں مہمان آ جائے تو اس کا بھی حق ہے، اسے ٹائم دینا، اس کی خدمت کرنا، مہمان کو اللہ کی رحمت سمجھنا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی عبادت بھی کر، اس کے ساتھ ساتھ اپنی جان کا حق بھی ادا کر، اپنی بیوی بچوں کو بھی ٹائم دے، ان تمام حقوق سے عہدہ برا ہوگا وہ بندہ کامیاب ہوگا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ جو رہبانیت ہے نا کہ بندہ بس صرف عبادت میں ہی لگا رہے، آپ نے اس سے منع کر دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت بھی کرو اور دوسرے حقوق کی بھی ادائیگی کرو۔ تو بہرحال فرمایا لعلکم تتقون، روزے کا مقصود
اور روزے کی حکمت اللہ پاک نے یہ ذکر فرمائی لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور یاد رکھیں جب انسان کو تقوی کی دولت نصیب ہو جائے تو پھر انسان کا سارا وجود خیر کا ذریعہ ہوتا ہے۔ انسان کی آنکھ سے پھر خیر ہوگا، انسان کے ہاتھوں سے پھر خیر ہی خیر کا ذریعہ بنیں گے، انسان کے کان خیر کا ذریعہ بنیں گے، انسان کی زبان وہ خیر بولے گی۔ اگر انسان کو تقوی حاصل ہے، اگر انسان کو اپنے جو گھوڑا ہے اس کے اوپر کنٹرول حاصل ہے تو پورا وجود انسان وہ انسان کے لیے خیر کا ذریعہ ہے، بھلائی کا ذریعہ ہے۔ اور اگر انسان کو اپنے گھوڑے پہ اور اپنے مرکب پہ کنٹرول حاصل نہیں ہے تو پھر آنکھ سے وہ بد نظری کرے گا، ہاتھوں سے حرام پکڑے گا، زبان سے غلط بولے گا، اس کا وجود اور وجود کے تمام اعضاء پھر شر کا ذریعہ بنیں گے اگر ایک انسان کو تقوی کی دولت نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرض کر دیے گئے تمہارے اوپر روزے جیسا کہ فرض کر دیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے سے مقصود نہیں کہ بندہ بس صبح کھانے پینے سے ہی اور شہوت پوری کرنے سے ہی اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ رمضان سے مقصود یہ ہے کہ انسان کم از کم جو رمضان کے اندر حلال سے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے انسان نے، دیکھو دن کے اندر گھر میں کھانا ہے اس کے لیے حلال ہے، فریج کے اندر مشروب پڑے ہیں اس کے لیے حلال ہے، بیوی اس کے لیے حلال ہے، لیکن اس نے اللہ کے حکم پر حلال کو چھوڑ دیا۔ تو اب باقی 11 مہینوں کے اندر کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ انسان حرام سے بچ جائے، انسان کے اندر وہ صفت پیدا ہو جائے، تقوی حاصل ہو جائے کہ باقی 11 مہینے انسان اپنے آپ کو حرام سے بچا لے۔ رمضان کے اندر حلال سے جب اللہ کے حکم پر روک گیا ہے تو کم از کم باقی 11 مہینوں میں اسے حرام سے تو روکنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے عرض کیا تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے انسان اپنے آپ کو بچا لے۔ جب تقوی پیدا ہو جائے تو پھر ہر نیکی آسان ہے، کتنی بڑی نیکی کیوں نہ ہو بندے کے لیے اس پہ عمل کرنا آسان ہے۔ پھر تراویح کے اندر 2 3 گھنٹے 4 گھنٹے بھی بندہ کھڑا رہے تو اس کے لیے آسان ہے۔ اور جن لوگوں کو تقوی کی دولت نصیب نہیں ہوئی صرف فرض پڑھنے ان کے اوپر بھاری ہے۔ صرف میرے پاس کچھ نوجوان آئے یہیں کے ہیں، حضرت جی اجازت دیجئے کہ ہم صرف فرض پڑھیں گے، سنتیں نفل وغیرہ وہ ہمیں رخصت دے دیجئے تو ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، یہی مانگڑ کے نوجوان بچے ہیں، حالانکہ جوانی ہے، طاقت ہے، ان کے لیے سنتیں پڑھنا اور نفل پڑھنا ان کی جان پہ بھاری ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کتنے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں رات تراویح کو، ہیں جی، ان کے لیے 2 گھنٹے قرآن مجید سننا آسان ہے، اس لیے کہ وہ تقوی کی دولت نصیب ہے۔ اور جنہیں وہ تقوی نصیب نہیں، ہاں ان کے وجود کے اندر کتنی طاقت ہے، نوجوانی ہے، لیکن انہیں فرضوں کے ساتھ ساتھ سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ اور نفل پڑھنے کی ہمت نہیں ہے۔ اجازت دیجیے جی، رخصت دیجیے، ہم صرف فرض پڑھیں گے، اتنی ہمیں رخصت مل جائے تو ہم ساری نمازیں پڑھیں گے۔ تو میں نے کہا یار آپ آ جایا کرو، فرض پڑھ لیا کرو۔ جب آپ فرض پڑھو گے نا کچھ دن تو پھر جب تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت پیدا ہوگی تو پھر یہ سنتیں خواہ مؤکدہ غیر مؤکدہ نفل کیا، بندہ 2 گھنٹے جو ہے نا مسجد میں بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا وہ وجود حیوانی جو ہے نا وجود روحانی پہ اس قدر غالب آ چکا ہے کہ گناہوں کی طرف میلان ہم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہوئے ہمیں لذت ملتی ہے، نیکی کرتے ہوئے اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بندے کو لذت نہیں ملتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا اتق اللہ تکن اعبد الناس،
اللہ پاک سے ڈر جا، تو سب سے بڑا عبادت گزار تو ہی ہے۔ اگر تجھے تقوی نصیب ہے، تیرے دل میں اللہ کا خوف ہے اور تیرا وجود روحانی وجود حیوانی پہ غالب ہے، تو فرمایا تو سب سے بڑا عبادت گزار تو ہی ہے، اگر تجھے تقوی نصیب ہے۔ اور آپ نے فرمایا ورز بما قسم اللہ لک، اللہ پاک نے جو تیرے مقدر میں کر دیا، اللہ کی قسمت پہ راضی رہ، تکن اغنى الناس، سب سے بڑا مالدار تو ہی ہے۔ کہ اللہ پاک نے جو قسمت میں لکھ دیا الحمدللہ، سمجھ آئی، تو سب سے بڑا مالدار ہے۔ اگر تو دل میں یہ نیتیں پالتا رہے گا کہ فلاں بندے سے میں نے زیادہ مالدار بننا ہے، فلاں بندے، اور پھر اس کے لیے حلال حرام کی تمیز اٹھا دے گا۔ آج یہی کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں، یہی کچھ دوڑ دھوپ لگی ہوئی ہے کہ میں فلاں بندے سے آگے نکل جاؤں، وہ مجھ سے آگے کیوں جا رہا ہے؟ پھر اس کے لیے بندہ پرواہ نہیں کرے گا حلال حرام کی، اللہ پاک کے حکم ٹوٹتے رہیں گے، نماز کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ لگا ہے، اس کی بیوی لگی ہے، بچے لگے ہیں کہ ہم جو ہے فلاں بندے سے اوپر ہم نے نکلنا ہے، اس یہی دوڑ دھوپ لگی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندیا، اللہ پاک نے تیری قسمت میں جو لکھ دیا ہے اس پہ راضی رہ جا، الحمدللہ، اے اللہ تو نے مجھے جو دی ہے میں اس پہ راضی ہوں، میں اس پہ راضی ہوں۔ بندہ سمجھے کہ اگر میرے لیے زیادہ مال ہوتا تو شاید میں غلطیوں میں پڑ جاتا، تو اے اللہ تو نے جو میری قسمت میں لکھ دیا میں اس پہ راضی ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تکن اغنى الناس، سب سے بڑا مالدار پھر تو ہی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کن قنعا تکن اشکر الناس، اگر تو قناعت اختیار کر، یعنی قناعت کا مطلب یہ ہے کہ جو تیرے پاس ہے اس پہ قناعت کر لے، تیری اگر ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، تجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک ضرورت پوری کر رہا ہے، چلو اچھا نہیں کھا رہا تو بہرحال ماڑا کھا رہا ہے، لیکن اللہ پاک تیری ضرورت پوری کر رہا ہے، بہت قیمتی لباس نہیں پہن سکتا تو عام لباس پہننا اللہ پاک نے نصیب کر دیا ہے، بہت اچھا کھانا نہیں کھا سکتا تو بہرحال روٹی وغیرہ میسر ہے، جس وجہ سے پیٹ اور پیٹ کی خواہش پوری ہو رہی ہے۔ فرمایا تکن قنعا، تو کہے کہ یار میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں الحمدللہ، اے اللہ تو بہت دیتیا، تو تکن قنعا، فرمایا اگر تو قناعت کر لینا اللہ کے دیے ہوئے پر، تکن اشکر الناس، تمام لوگوں سے بڑا شکر گزار تو ہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بڑی پتے کی بات بتائی ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ تو بہرحال بھائی اللہ پاک نے حکمت روزہ یہ ذکر فرمائی لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا۔ اور تقوی کی بہت ساری قسمیں ہیں، زبان کا بھی تقوی ہے، دل کا بھی تقوی ہے، آنکھ کا بھی تقوی ہے، ہاتھ کا بھی تقوی ہے، سمجھ آئی، پیٹ کا تقوی ہے، قدموں کا تقوی ہے۔ زبان کا تقوی یہ ہے کہ زبان سے بندہ جھوٹ نہیں بولے، غیبت نہ کرے، زبان سے کسی پر بہتان ترازی نہ کرے، حق بولے، سچی بات بولے، سچی گواہی دے، یہ زبان کا تقوی ہے۔ اور دل کا تقوی یہ ہے کہ دل میں صحیح بات سوچے، اچھی سوچ پیدا کرے، غلط مت سوچے، تو یہ دل کا تقوی ہے۔ آنکھ کا تقوی یہ ہے کہ آنکھ کو بد نظری سے بچا لے، تو یہ آنکھ کا تقوی ہے، اس لیے کہ بد نظری زنا وغیرہ جو ہے اس کا ابتدا بد نظری سے ہوتی ہے، آگ جو بھڑکتی ہے تو اس کی ابتدا ایک چنگاری سے ہوتی ہے، بندہ ایک لمبا سفر کرتا ہے تو بہت لمبے سفر کی ابتدا ایک قدم سے ہوتی ہے، اسی طرح زنا تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی جو ہے وہ بد نظری ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں حکم دیا یغضوا من ابصارہم، ایمان والو اپنی نظریں پست رکھا کرو، ایمان والی عورتوں اپنی نظریں پست رکھا کرو۔ تو آنکھ کا تقوی یہ ہے کہ بندہ بد نظری سے بچ جائے، پیٹ کا تقوی یہ ہے کہ پیٹ میں حلال داخل کرے، پیٹ میں حرام داخل کرنے سے اپنے آپ کو بچا لے، ہاتھوں کا تقوی یہ ہے کہ ہاتھوں سے حلال کمائے، اور قدموں کا تقوی یہ ہے کہ قدموں سے اچھی جگہ پر چل کر جائے، مسجد میں چل کر جائے، کسی مریض کی عیادت کے لیے چل کر جائے،
کسی غریب بندہ، مفلس، تنگ دست، کلاش بندہ، اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے، اسے کچھ چیز دینے کے لیے، اس پر صدقہ خیرات کرنے کے لیے چل کر جائے، اگر ان قدموں کو وہ غلط استعمال کرے گا، گناہوں کی جگہ پہ جائے گا، تو یہ پھر اسے وہ تقوی نصیب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بھائی یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم نے اپنی زبان کو غلط اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل، جو بندہ جھوٹی بات بولنے سے اپنے آپ کو نہیں روکتا اور اس پہ عمل کرنے سے، اللہ پاک کو کوئی حاجت نہیں اسے سارا دن بھوکا پیاسا رکھنے کی۔ اور آپ نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ، کتنے روزہ دار ہیں سارا دن روزے سے انہیں کچھ نصیب نہیں ہوتا سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے، اور کتنے رات کو قیام کرنے والے ہیں کہ رات کو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تراویح میں کھڑا رہنے بجائے تھکاوٹ کے کچھ نصیب نہیں ہوتا، اس لیے کہ روزے کے جو مقصود ہے، جو روزے سے آنکھ غلط استعمال ہو رہی ہے، زبان غلط استعمال ہو رہی ہے، تو اس لیے ہم نے ان تمام چیزوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا ہے تاکہ ہمیں روزے کے فوائد نصیب ہو جائیں، رات قیام ہم کریں تو اس کے ہمیں فوائد نصیب ہو جائیں۔